بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائن۔ عالمی عدالت کے فوجی آپریشن روکنے کے حکم کے باوجود اسرائیل کے رفح پر حملے۔ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے غزہ کے جنوبی شہر میں فوجی کارروائیاں روکنے کے حکم کے باوجود اگلے ہی روز اسرائیل نے رفح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری شروع کر دی۔ جو بائیڈن کے نامزد کردہ جج نے اسرائیل کے خلاف فیصلے میں حصہ لیا۔ اسرائیل کی رفح جنگ کے بارے میں صدر جو بائیڈن کی جانب سے عالمی عدالت کے لیے نامزد کی جانے والی امریکی جج بھی اسرائیلی جنگ کے خلاف فیصلے میں شامل ہیں۔ فیصلے میں امریکی جج کے شریک ہونے سے امریکی صدر کی مشکلات بڑھ گئیں۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بین الاقوامی عدالت انصاف کے رفح جنگ کے بارے میں فیصلہ دینے والے پینل میں امریکی جج سارا بھی شامل ہیں۔ انہیں صدر جو بائیڈن نے 2021 میں نامزد کیا تھا، مگر وہ کبھی توثیق نہ پا سکیں۔ البتہ پچھلے سال نومبر میں وہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی جج منتخب ہو گئیں۔ نیٹو نے یوکرین کی حمایت کر دی۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی مدد کے لیے ہتھیاروں کی محدودیت ختم کر دیں۔ جنگ میں یوکرین کی شکست پر مغرب کی تشویش میں شدت آئی ہے۔ ایسے حالات میں نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے روس کی سرزمین پر وسیع اور شدید حملے کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینز اسٹولٹنبرگ نے انگریزی اخبار دی اکانومسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب وقت آ چکا ہے کہ نیٹو کے اتحادی یوکرین کو عطیہ کیے گئے ہتھیاروں کے استعمال پر عائد کچھ محدودیت کی پابندیوں کو ہٹا دیں۔ اسرائیلی فوج کی طرف سے کہا گیا ہے کہ رفح میں جاری زمینی جنگ رفح کے شہریوں کی ہلاکت اور تباہی کا سبب نہیں ہوگی اور رفح کی آبادی کو اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوج کی طرف سے یہ بین الاقوامی عدالت انصاف کی طرف سے جنگ کو روکنے کا حکم دیے جانے کے بعد کہی گئی۔ اسرائیلی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ اسرائیل نے ایسا کیا ہے نہ کرے گا جس کے نتیجے میں غزہ کی آبادی کو تباہی سے دوچار ہونا پڑے یا غزہ کے کسی ایک حصے کی تباہی ہو۔ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اپنے حکم میں اسرائیل سے یہ بھی کہا ہے کہ وہ رفح کی راہداری کھول دیں اور امدادی سامان کی رفح کے راستے ترسیل میں ہر طرح کی رکاوٹ کو ختم کر دیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے، یرغمالیوں کو واپس لایا جائے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ اسے 7 اکتوبر کو حماس کی جانب سے یرغمالی بنائے گئے 3 یرغمالیوں کی لاشیں غزہ کی پٹی سے ملی ہیں۔ اس کے بعد اسرائیلی شہریوں میں یرغمالیوں کے تحفظ اور واپسی کے حوالے سے تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی اپوزیشن لیڈر یائر لیپیڈ نے بھی اس حوالے سے انتباہ جاری کر دیا۔ یائر لیپیڈ نے ایکس پر کہا کہ 3 قیدیوں کی لاشیں ملنے کی خبر پر بہت صدمہ ہوا۔ کمزور ترین پاسپورٹ کن ممالک کے ہیں، فہرست جاری۔ دنیا بھر کے ممالک میں رہائش اور شہریت کے حوالے سے سروسز فراہم کرنے والی لندن کی معروف فرم ہینلے گلوبل نے دنیا کے 106 پاسپورٹ کی رینکنگ جاری کر دی۔ سال 2024 کے دنیا کے کمزور ترین پاسپورٹ کی فہرست میں سب سے کمزور ترین پاسپورٹ اس بار بھی افغانستان کا ہے، جبکہ پاکستان کو چوتھے نمبر پر شمار کیا گیا ہے۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کا مطالبہ۔ یورپی یونین کی فارن پالیسی چیف جوزف بوریل کا کہنا ہے کہ اسرائیل عالمی عدالت انصاف کے رفح میں فوجی آپریشن روکنے سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کرے۔ فارن پالیسی چیف جوزف بوریل نے کہا کہ عالمی عدالت کے فیصلوں پر مکمل عمل درآمد ہونا ضروری ہے اور فریقین اس کے پابند ہیں۔ یاد رہے کہ عالمی عدالت انصاف نے رفح میں اسرائیلی آپریشن رکوانے کے لیے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سناتے ہوئے اسرائیل کو رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا حکم دیا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل نے اپنی ہٹ درمی برقرار رکھتے ہوئے عالمی عدالت انصاف کا رفح میں فوجی آپریشن روکنے کا فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔
اسرائیل کی جانب سے مردہ قرار دیا گیا کمانڈر حماس کی قید میں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق حماس کی عسکری شاخ عزیز الدین القسام نے اسرائیلی کمانڈر اساف حمیم کو قیدی بنائے جانے کا اعلان کیا۔ القسام بریگیڈ کی جانب سے سوشل میڈیا پر شیئر کی جانے والی پوسٹ میں اسرائیلی کمانڈر کو زخمی حالت میں گرفتار کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی کمانڈر کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئی۔ پوسٹ میں اسرائیلی کمانڈر کی ویڈیو کے ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسرائیلی حکومت اپنے کمانڈر کی ہلاکت کے بارے میں جھوٹ بول رہی ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک خواتین اور بچوں سمیت 36,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ بھارت میں دہلی چلو مارچ کو 100 دن مکمل ہو گئے، تاہم کسانوں اور مودی سرکار میں ڈیڈ لاک برقرار ہے۔ مودی سرکار کی کسانوں کو احتجاج سے روکنے اور ان پر دباؤ ڈالنے کی ناکام کوششوں کے باوجود کسانوں کے مطالبات تسلیم نہ ہونے پر دہلی چلو مارچ 100ویں دن میں داخل ہو چکا ہے۔ بھارتی کسان مورچہ کی جانب سے لدھیانہ میں ایک ریلی کے دوران سمیوکت مودی کا بائیکاٹ کر کے کالے جھنڈے لہرانے کی کال دی گئی تھی۔ سعودی عرب میں دنیا بھر سے عازمین حج کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت نے عازمین کی سہولت کے لیے مثالی انتظامات کیے ہیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق سعودی وزارت داخلہ نے وزٹ ویزے پر مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق صرف حج ویزا رکھنے والے افراد ہی مکہ مکرمہ میں داخل ہو سکیں گے۔ اس کے علاوہ کسی بھی قسم کے وزٹ ویزے کے حامل افراد کو مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکام کا کہنا ہے کہ حج سیزن کے بعد 23 مئی سے 21 جون تک وزٹ ویزے پر مکہ مکرمہ میں داخلے پر پابندی عائد رہے گی۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات۔ وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی وزیر اعظم ہاؤس میں اہم ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں افواج پاکستان کے پیشہ ورانہ اور آپریشنل امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، جبکہ ملک کی قومی و داخلی سلامتی سے متعلق معاملات پر بھی بات چیت کی گئی۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا گیا، جبکہ سرمایہ کاری منصوبوں اور غیر ملکی حکام کی سیکیورٹی سے متعلق امور زیر غور آئے۔ 40 نوری سال کے فاصلے پر زمین جیسا سیارہ دریافت۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے زمین سے 40 نوری سال کے فاصلے پر ایک زمین جیسا سیارہ دریافت کیا ہے، جس میں ممکنہ طور پر زندگی کے آثار موجود ہو سکتے ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین فلکیات کی ٹیم نے ناسا کی ٹرانزٹنگ ایکزو پلینٹ سروے سیٹلائٹ کا استعمال کرتے ہوئے اس سیارے کے مقام کو واضح کیا ہے۔ اس طرح کی دریافتیں عموماً ٹرانزٹ میتھڈ کے تحت ہوتی ہیں۔ اس طریقہ کار میں سیارے کی نشاندہی اس کے مرکزی سیارے کے سامنے سے گزرتے وقت ستارے کی چمک کم ہونے پر کی جاتی ہے۔ پشاور میں لوڈ شیڈنگ سے تنگ شہریوں نے گرڈ اسٹیشن میں داخل ہو کر بجلی بحال کر دی۔ شہریوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی کی قیادت میں ہزار خوانی گرڈ اسٹیشن کے باہر احتجاج کیا۔ احتجاج کے دوران علاقہ عمائدین اور دیگر رہائشی گرڈ اسٹیشن کے اندر گئے اور خود بجلی بحال کر دی۔ اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی فضل الہی کا کہنا تھا کہ تمام فیڈرز جا کر بجلی بحال کریں گے۔ علاقہ عمائدین گرڈ اسٹیشن میں بجلی بحال کریں گے، ہماری بجلی بند ہوگی تو سب کی بجلی بند کریں گے۔ رواں سال جولائی اور اگست میں معمول سے زیادہ بارشیں ہونے کا امکان۔ وسطی شمالی پنجاب اور جنوبی سندھ میں معمول سے زیادہ بارشیں ہوں گی۔ شمالی خیبر پختونخوا گلگت بلتستان میں معمول کے مطابق بارشیں ہوں گی۔ بلوچستان میں معمول سے قدرے زیادہ بارشوں کا امکان ہے، جبکہ جولائی کے وسط اور اگست کے دوران زیادہ بارشوں کی توقع ظاہر کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق رواں سال کراچی میں مونسون کی معمول سے 100% سے زائد بارشیں متوقع ہیں۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز پی این ایس اسلط بحیرہ ہند میں تعینات۔ پاک بحریہ کا جنگی جہاز پی این ایس اسلط کو ریجنل میری ٹائم سیکیورٹی گشت پر بحیرہ ہند میں تعینات کر دیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بحری جنگی جہاز ہیلی کاپٹر کے ساتھ پاکستانی بندرگاہوں پر تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے گا۔ پی این ایس اسلط کی تعیناتی کا مقصد بین الاقوامی جہاز رانی کی حفاظت ہے۔ شاہین افریدی کی قومی کرکٹ ٹیم کا نائب کپتان بننے سے معذرت۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ سلیکشن کمیٹی نے ٹی20 ورلڈ کپ کے لیے شاہین افریدی کو نائب کپتان کی پیشکش کی تھی، جسے شاہین افریدی نے ٹھکرا دیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فی الحال شاہین افریدی یہ عہدہ لینے کو تیار نہیں، جس کے بعد اب نائب کپتان کے لیے محمد رضوان مضبوط امیدوار ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔